اندھیرا چھایا ہوا ہے، لیکن یہ صرف رات کا اندھیرا نہیں، یہ تاریخ کے ایک ایسے باب کا آغاز ہے جس میں بادشاہت، نبوت، جنات کی اطاعت، ہوا کی فرما برداری اور جانوروں کی زبانیں بولنے کا معجزہ شامل ہے۔ تصور کیجئے، ایک ایسا بادشاہ جو نہ انسانوں سے ڈرتا ہے، نہ طاقت سے مغلوب ہوتا ہے اور نہ ہی دنیا کی کسی سلطنت سے مرعوب ہوتا ہے۔ وہ جس کے سامنے جنات جھک جاتے ہیں، ہوا جس کے حکم پر چلتی ہے، پرندے جس کے اشارے سمجھتے ہیں اور چونٹی بھی جس کے قدموں کی آہٹ پہ اپنی قوم کو خبردار کرتی ہے۔ یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حقیقی اور حیرت انگیز داستان۔ لیکن سوال یہ ہے، آخر کیسے ایک انسان کو ایسی سلطنت عطا ہوئی جو دنیا کی تاریخ میں بے مثال ہے؟ اور وہ کون سا راز تھا جس نے ایک عظیم ملکہ کو اس کے دربار میں لا کھڑا کیا اور اسے ایمان کے دروازے تک پہنچا دیا؟ یہ کہانی صرف طاقت کی نہیں، یہ کہانی ہے اطاعت الہی، عدل اور نبوت کی عظیم نشانیوں کی، اور اس کہانی کا ہر منظر آپ کو ایک نئے راز کے قریب لے جائے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند، اللہ کے برگزیدہ نبی اور ایک عظیم بادشاہ تھے۔ قرآن مجید میں ان کا ذکر بار بار آیا ہے تاکہ انسان کو یہ سمجھایا جا سکے کہ اصل طاقت اللہ کی عطا ہے، نہ کہ انسان کی اپنی ملکیت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی نعمتیں عطا فرمائیں جو کسی اور نبی یا بادشاہ کو ایک ساتھ نہیں ملیں۔ علم، حکمت، عدل، جنات پر حکومت، ہواؤں پر اختیار اور جانوروں کی زبانوں کو سمجھنے کی صلاحیت۔ لیکن ان تمام نعمتوں کے باوجود ان کی زندگی کا مرکز صرف ایک تھا: اللہ کی اطاعت۔ اللہ کی اطاعت۔ یہ داستان ہمیں بتاتی ہے کہ طاقت اصل میں امتحان ہے اور نبوت اصل میں ذمہ داری ہے۔ آج کی اس دستاویزی فلم میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ایک عظیم سلطنت بنی، کیسے معجزات ظاہر ہوئے اور کیسے ایک طاقتور ملکہ ایمان کے دروازے تک پہنچی۔ یہ صرف تاریخ نہیں، یہ ہدایت ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد جب خلافت اور نبوت کی ذمہ داری حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملی تو دنیا نے ایک نئے دور کا آغاز دیکھا۔ وہ نوجوان تھے لیکن ان کی نظر میں حکمت تھی، ان کے فیصلوں میں عدل تھا اور ان کے دل میں اللہ کا خوف تھا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو خاص علم عطا کیا گیا۔ یہ علم صرف کتابی نہیں تھا، یہ وہ بصیرت تھی جو حقیقت کو اس کے اصل رنگ میں دیکھتی تھی۔ ایک واقعہ جو ان کی حکمت کو ظاہر کرتا ہے وہ دو عورتوں کا مشہور مقدمہ ہے۔ ایک بچے کے بارے میں اختلاف اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ۔ انہوں نے ایک ایسی حکمت عملی اختیار کی جس سے اصل ماں ظاہر ہو گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے ثابت کیا کہ یہ صرف بادشاہ نہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں جن کے فیصلے آسمانی رہنمائی سے ہوتے ہیں۔ اسی دور میں ان کی سلطنت مستحکم ہونا شروع ہوئی، عدل کا نظام مضبوط ہوا، رعایا میں امن قائم ہوا اور ہر طرف یہ پیغام پھیلنے لگا کہ یہ بادشاہ ظلم کے لیے نہیں بلکہ انصاف کے لیے آیا ہے۔ لیکن ابھی اصل معجزات کا آغاز باقی تھا، وہ سلطنت جو صرف زمین تک محدود نہ رہی بلکہ ہوا، جانوروں اور جنات تک پھیلنے والی تھی۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا۔ ہوا ان کے حکم سے چلتی، صبح ایک مقام اور شام ایک دوسرے مقام پر پہنچ جاتی۔ یہ ایک ایسی سلطنت تھی جو وقت اور فاصلے کی قید سے آزاد تھی۔ اور پھر جنات جو انسان کی نظر سے پوشیدہ ہیں، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے۔ وہ ان کے حکم سے بڑے بڑے تعمیراتی کام کرتے، قلعے بناتے، عمارتیں کھڑی کرتے اور سمندروں سے قیمتی خزانے نکالتے۔ لیکن اگر کوئی نافرمانی کرتا تو سخت سزا دی جاتی۔ یہ منظر صرف طاقت کا نہیں، یہ اللہ کی نشانی کا مظہر تھا۔ پھر آتا ہے چیونٹیوں کا واقعہ جو قرآن میں بیان ہوا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ ایک وادی سے گزر رہے تھے۔
چیونٹیوں کی ایک ملکہ نے اپنی قوم کو خبردار کیا، اے چیونٹیوں، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں روند نہ ڈالے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بات سنی اور مسکرا دیے۔ یہ مسکراہٹ تکبر کی نہیں تھی بلکہ شکر کی تھی۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ وہ انہیں نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق دے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں طاقت عاجزی کے سامنے جھک گئی۔ اب کہانی ایک نئے موڑ پر ہے۔ ایک پرندہ ہدہد۔ یہ ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج کا حصہ تھا۔ ایک دن وہ غیر حاضر ہوا اور جب واپس آیا تو ایک حیرت انگیز خبر لے کر آیا۔ اس نے کہا کہ وہ سبا کی سرزمین سے آیا ہے، جہاں ایک عظیم ملکہ حکومت کرتی ہے اور وہاں سورج کی عبادت کی جاتی ہے۔ یہ خبر ایک بڑی تبدیلی کا آغاز تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً ایک خط لکھا۔ یہ خط طاقت کا نہیں، دعوت کا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور میرے پاس مسلمان ہو کر آ جاؤ۔ یہ الفاظ تاریخ کے سب سے طاقتور دعوتی پیغام میں سے ایک تھے۔ ملکہ نے جب خط پڑھا تو اس کی سیاست اور حکمت دونوں جاگ اٹھیں۔ اس نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا۔ کچھ نے جنگ کا مشورہ دیا، لیکن ملکہ نے سفارت کا فیصلہ کیا۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف تحائف بھیجے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان تحائف کو قبول نہیں کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے جو دیا ہے وہ تمہارے مال سے بہتر ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں دنیاوی طاقت کی قیمت کم ہو گئی اور ایمان کی حقیقت واضح ہو گئی۔ اب ملکہ خود سفر پر نکلتی ہے۔ ایک عظیم قافلہ، ایک طاقتور ملکہ اور ایک فیصلہ کن ملاقات۔ لیکن اس سے پہلے ایک حیرت انگیز واقعہ پیش آتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے پوچھا کہ کون اس ملکہ کا تخت اس کے آنے سے پہلے لا سکتا ہے۔ ایک طاقتور جن نے کہا کہ وہ یہ کام کر سکتا ہے، لیکن ایک شخص جس کے پاس علم تھا، اس نے کہا کہ وہ آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت لا سکتا ہے، اور پھر وہ تخت موجود تھا۔ یہ منظر انسانی عقل سے ماورا تھا۔ ملکہ جب پہنچی، اس سے پوچھا گیا، کیا یہ تمہارا تخت ہے؟ وہ حیران رہ گئی، لیکن مکمل انکار بھی نہ کر سکی۔ پھر اسے شیشے کا محل دکھایا گیا، ایسا محل جس کا فرش پانی جیسا نظر آتا تھا۔ ملکہ نے جب اندر قدم رکھا تو اس نے اپنے کپڑے سمیٹ لیے۔ اسے لگا کہ پانی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ شیشے کا محل ہے۔ اس لمحے ملکہ کی سوچ بدل گئی۔ اس نے حقیقت کو پہچان لیا۔ اس نے اعلان کیا، اے میرے رب، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ یہ تاریخ کا وہ لمحہ تھا جہاں ایک طاقتور سلطنت ایمان کے سامنے جھک گئی۔ یہ کہانی اپنے عروج پر پہنچتی ہے۔ ایک طرف عظیم بادشاہ جس کے پاس جنات، ہوا اور پرندوں کی حکومت ہے، دوسری طرف ایک ملکہ جو دنیاوی طاقت کی علامت تھی، لیکن اصل طاقت نہ تخت میں تھی، نہ فوج میں، نہ دولت میں۔ اصل طاقت اللہ کی توحید میں تھی۔ جب ملکہ نے اسلام قبول کیا تو یہ صرف ایک سیاسی فیصلہ نہیں تھا، یہ ایک روحانی انقلاب تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب غرور ٹوٹ گیا اور حقیقت ظاہر ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کبھی اپنی طاقت کو اپنی ملکیت نہیں سمجھا۔ وہ ہمیشہ کہتے رہے کہ یہ سب اللہ کا فضل ہے۔ یہی ان کی نبوت کا سب سے بڑا سبق تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ طاقت اصل میں امتحان ہے۔ اگر طاقت کے ساتھ عاجزی نہ ہو تو وہ تباہی بن جاتی ہے، اور اگر طاقت کے ساتھ شکر اور اطاعت ہو تو وہ ہدایت بن جاتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی کامیابی حکومت نہیں بلکہ اللہ کی رضا ہے۔ آج کے دور میں بھی یہ پیغام اتنا ہی اہم ہے۔
چاہے انسان کے پاس دولت ہو، عہدہ ہو یا اختیار، اصل کامیابی وہی ہے جو اللہ کے قریب کر دے۔ یہ کہانی ہمیں جھکنے کا فن سکھاتی ہے اپنے رب کے سامنے، اور یہ یاد دلاتی ہے کہ اصل بادشاہی صرف اللہ کی ہے۔